ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بدنی عبادات، خواہ وہ نوافل ہوں، خواہ وہ حج ہو، عمرہ ہو، تلاوت قرآن کریم ہو، ذکر و اذکار ہو، درود پاک ہو، تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مالی عبادات جیسے کہ صدقہ خیرات، اس کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ درود پاک پڑھنے کا، یہ ذکر و اذکار کرنے کا، یہ عبادات کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے وظیفہ بتایا اور کہا کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ تو اس خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، جب درود پاک پڑھتے پڑھتے وظیفہ پڑھ کر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی کہ جس کو بڑے نازوں سے پالا تھا وہ عذاب قبر میں گرفتار ہے، کہ جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے، آتشی بیڑیاں اور آتشی ہتکڑیاں اسے لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا، بڑی اداس ہوئی، بڑی پریشان ہوئی۔ صبح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور میں نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، تم صدقہ خیرات کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی بخشش فرما دے۔ تو رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے ہیں، اور سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس پر ایک تخت سجا ہے، اور اس تخت پر ایک لڑکی نورانی تاج سجائے جھولا جھول رہی ہے۔ تو وہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں۔ تو اس نے عرض کیا، حضور میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی تھی آپ کے پاس۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچی سے کہا، اس لڑکی سے کہا، تمہاری ماں نے تو تمہاری دوسری حالت بتائی تھی، اس نے تو بتایا تھا کہ تم عذاب قبر میں گرفتار ہو، اور میں تو تمہیں بڑی خوشحالی کے رنگ میں دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بڑا خوش دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، حضرت بات دراصل یہ ہے کہ مجھ سمیت 70,000 مردے عذاب قبر میں گرفتار تھے، عذاب قبر میں مبتلا تھے، کہ ایک صالح نوجوان کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا اور اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کا ثواب ہم قبر والوں کو، ہم قبرستان والوں کو پہنچایا، ہم قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخشا۔ تو اللہ کریم نے اس ایک مرتبہ درود پاک بھیجنے کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول! تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت، درود پاک یہ اتنا طاقتور عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتا ہے، جب اپنے آقا پر درود پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اس کی برکت سے 70,000 مردوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر کیسی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یقیناً رب کریم درود پاک کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔